اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ دیکھیں ہر لمحہ زندگی کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اس کی نعمتوں کے محتاج ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں ایک پیکیج دیا ہے کہ اگر زندگی کے اندر تم میری نعمتیں اور رحمتیں مزید محسوس کرنا چاہتے ہو تو جو نعمتیں میں تمہیں دے چکا ہوں، جو رحمتیں تم پر کر چکا ہوں، ان کا اعتراف کرو، ان پر شکر کرو، پھر میں تمہیں مزید دوں گا۔ لیکن انسان کے ساتھ انسان کی ڈیزائرز، اس کی محرومیاں، اس کی خواہشات یہ چلتی رہتی ہیں۔ انسان ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیکیج دیا کہ اگر ہمیں مزید چاہیے تو ہمیں موجود پر شکر کرنا ہے، موجود کا اعتراف کرنا ہے۔ لیکن انسان کے پاس شکر کی جو وجوہات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس اللہ کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا بھی گر جائے، کتنا بھی ٹوٹ جائے، اس کی زندگی میں کتنی ہی مشکلات آ جائیں، کتنا ہی وہ بے بس ہو جائے، وہ جتنا بھی گر جائے، انسان کے پاس ہمیشہ اللہ کے شکر کی وجوہات موجود ہیں۔ آپ کائنات میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے آپ ادھر تک دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو کچھ بنایا ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ جو انفرادی نعمتیں ہوتی ہیں ان کو تو ہم محسوس کر لیتے ہیں، جو اللہ نے اجتماعی طور پر ہم سب کے لیے نعمتیں بنائی ہیں ان کو ہم محسوس نہیں کرتے، اور جب تک ہم نعمتوں کو محسوس نہیں کرتے تب تک ہم ان کا اعتراف نہیں کرتے، اور جب تک اعتراف نہیں کرتے تب تک ہم نعمتوں کا شکر نہیں کر سکتے۔ اب جو ہے شکر کیا ہے؟ جو ہم عبادت کرتے وہی شکر ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، یہی اصل میں شکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ تو وہ ہیں کہ جنہیں جنت کی خوشخبری مل گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں، تو آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اتنا خوبصورت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی کہ عبادت کس لیے کرنی ہے؟ اللہ کے شکر کے طور پر۔ اللہ کا شکر کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہم پر نعمتیں کی ہیں، اللہ نے ہم پر رحمتیں کی ہیں، وہ نعمتیں، وہ رحمتیں جن کو ہم کبھی گننا چاہیں تو بھی نہیں گن سکتے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ شکر کو، اللہ کی اطاعت کو، فرمانبرداری کو، اللہ کی نعمتوں کے اعتراف کو اپنی چند خواہشات کے ساتھ مقید کر دیتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ چیز ملی، یہ ہماری محرومی دور ہوئی، یہ تکلیف، اس سے ہمیں نجات ملی تو ہم شکر گزار بنیں گے، ورنہ ہم شکر گزار نہیں بنیں گے۔ جبکہ ہم ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو انجوائے کر رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ جو نعمتیں ہمیں چاہیے، جو ہمیں رحمتیں اللہ کی چاہیے، اللہ نے نہیں کہا کہ وہ مجھ سے نہ مانگو، ہمیں اللہ ہی سے مانگنی ہے، وہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں مانگنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جو ہمارے پاس نعمتیں موجود ہیں ان کا شکر کرنا ہے۔ اب شکر جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے۔ شکر کے 3 درجے ہیں کہ ہمیں اپنی زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، پھر اپنے اعضاء کو اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں کھپانا ہے، اور تیسرا ہمیں اپنے دل میں اللہ کی اطاعت کو داخل کرنا ہے، دل کے اندر اللہ کا خوف اور امید اس کو بسانا ہے، دل کو ان تمام چیزوں سے پاک کرنا ہے جو اللہ کی ناپسندیدہ ہے، اپنے قلب کو قلب سلیم بنانا ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو مکمل اللہ کی اطاعت میں داخل کر دیں گے تو تب کیا ہوگا؟ تب ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ بے شک ہم اس ذات کا مکمل شکر ادا تو نہیں کر سکتے، حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن جتنی ہماری استطاعت ہے، جب ہم اتنی کوشش کریں گے، اتنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے تو لازمی بات ہے کہ اللہ اپنے وعدے کو سچا کرے گا، کیونکہ اللہ سے سچی کسی کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم میرا شکر کرو، میں تمہیں مزید دوں گا۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں پانے کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے دکھوں سے چھٹکارے کے لیے، اپنی مصیبتوں سے باہر نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے۔ سلف صالحین کی یہی بات تھی کہ وہ ہر لمحہ، ہر طرح کے حالات میں کیا کرتے تھے؟ اللہ کا شکر کرتے تھے، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کے شکر کے لیے وجوہات ڈھونڈ لیتے تھے، کیونکہ اللہ کے شکر کی وجہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو زندگی میں اگر آسانیاں چاہیے تو اللہ کے شکر کو لازم پکڑیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو لازم پکڑیں، تو پھر جب شکر کرنے والے آپ بن جائیں گے تو اللہ بھی آپ پر اپنی رحمتیں، اپنی
جو نعمتیں ہیں اس کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ تعالی۔